صدر علی وقار، آج اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد ہم آزاد ہیں، اس میں 3 الفاظ قابل غور ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہم سے مراد میں، آپ اور اس آزاد فضا میں سانس لیتا ہوا ہر شخص۔ آزاد سے مراد خود مختار زندگی گزارنا، اور ہیں سے مراد عصر حاضر۔ تو جناب والا اس قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ اپنے قول و فعل میں خود مختاری زندگی گزارنا۔ جی ہاں جناب والا، میں اس قرارداد کے بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ صدر علی وقار، ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ ہم آزاد ہیں۔ آزادی کا سبز ہلالی پرچم وقت کی بلندی پر لہرا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نعمت جتنی عظیم ہوگی اس کے لیے اتنی ہی عظیم قربانی دینی پڑے گی۔ اور پھر آزادی کی نعمت کہ جس کے بارے میں تاریخ اپنا فیصلہ یوں سناتی ہے: خود بخود ٹوٹ کے گرتے نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتے نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ آزادی ایک نعمت، خداوندی، خوشی کا احساس اور راحت و آرام۔ غلامی ایک لعنت، ایک کرب اور مسلسل سختیوں کا سلسلہ۔ تو پھر مجرم ہوا وہ شخص جس نے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کی اور غلامی کی تاریخ شب و روز گھٹ گھٹ کر بسر کیے۔ مجرم ہوا وہ شخص جس نے آزادی تو حاصل کی لیکن اس نعمت کی قدر نہ کی۔ مجرم ہوا وہ شخص جس نے اپنے دیش سے محبت نہ کی اور اس نے کبھی یہ نہ کہا کہ ہم آزاد ہیں۔ میرا وطن چاند اور پھول ہے جس کے کھیتوں کی مٹی لعل یمن پنہا ہے، اور اسی دھرتی کو پانے کے لیے جنرل سرور راشد منہاس، میجر عزیز بٹی اور لالک جان جیسے سپوت جان قربان کرتے نظر آتے ہیں، اور آج اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں کہ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ صدر وقار، یہ دھرتی کس طرح بلائے گی کہ اس 17 سالہ جوانی کے جوان کہ جس کی زندگی کے چند لمحے ہندو کے فضا میں گزارنے کے بجائے موت کے دروازے پر دستک دی اور جان قربان کرتے وقت اپنے دشمن سے یہ کہہ گیا کہ حق ہے ہمارا آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ والسلام۔